زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا، عیسائیوں کا قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، عیسائی بھی لڑنے میں ماہر تھے، صحابہ یہاں جوان صحابہ تھے، عیسائیوں نے اندر بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا، ان سے لڑتے نہیں، ان کو ایک کام کریں، دھوکہ دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا مشورہ کیا؟ 3 دن کا ٹائم لے لو اور ان سے کہو بازار سے گزرتے ہوئے آؤ۔ عیسائیوں نے اپنے پادری سے پوچھا کیا کریں گے؟ پادری نے کہا شہر کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور مال و دولت سب لے آؤ، راستے میں بچھا دو، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کرو، اس لیے کہ خالد بن ولید کے ساتھ جتنے آئے سب جوان ہیں، سب نوجوان ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جن کی نظریں اتنی ہلکی ہیں کہ ہر حسینہ کی طرف نکل جائیں، اٹھ جائیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ لے، ہر رنگت والی کو دیکھ لے، یہ مومن کی شان نہیں۔ اب خالد بن ولید کی جو فوج تھی، ان کا جو لشکر تھا وہ جوانوں سے بھرا تھا۔ عیسائیوں نے غلیظ منصوبہ بنایا، ناپاک منصوبہ، آج بھی یہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ، آج بھی بنا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو اپنے دام فریب میں کھینچنے کے لیے۔ خالد بن ولید کو عیسائی نے بلایا، کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری ایک شرط ہے، 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے فلاں بازار سے تم اس قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم قلعے کی چابیاں یوں ہی تمہیں دے دیں گے، لڑیں گے نہیں۔ خالد بن ولید منظور کر لیتے ہیں، گئے 3 دن تک آپ سوچتے رہے اتنی جلدی ہار کیوں مان لیا ہے؟ ہار کیسے مان گئے؟ کچھ تو دال میں کھالا ہے۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے، حسیناؤں پر نظر پڑ گئی، آدھے لباس میں، کچھ ننگے لباس، نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے۔ یہی 2 چیزیں تو جوان کو خریدتی ہیں، ایک شباب ہے، ایک دولت ہے، حسن و شباب، اس کا دل دادا ہے یا دولت کا دل دادا ہے؟ جوان انہی 2 چیزوں کے پیچھے اپنا سارا تقوی ختم کرتا ہے، ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے، جہاں تھے وہیں قدم رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا اے جوانوں، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن، کہا یہاں امتحان کا دن ہے۔ لڑائیوں میں تو وہ ماہر تھے، کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں، لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالیں تو بھیانک نتیجہ آ سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا، قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت بھیجے گی، اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی۔ پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ کہا کون سی سنت پر؟ کہا کیا تم نہیں جانتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے، بس اس سنت پر عمل کر کے چلو، ادھر ادھر نظر نہیں کرنا۔ بازار میں گزرنے کی یہ سنت ہے جوانوں، ہر ایک کو تاکنا تاڑنا یہ مومن کی شان نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بازار میں سب سے پہلے منافق داخل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں منافق آتا ہے، پورا وقت وہ بازار میں دیتا ہے۔ مومن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اور حضور نے منافق اور مومن کی دونوں شان بیان کی۔ منافق بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا مومن کہاں جاتا ہے؟ کہا مسجد میں مومن سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے، منافق یہاں لیٹ سے آتا ہے، جلدی بھاگتا ہے۔ بہرحال صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا، اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، ایسے بالکل فوجیانہ چال وہ چلتے ہوئے ادھر آئے۔ وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہک گئے ہوں گے، سب غرق ہو چکے ہوں گے، ابھی ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن تھوڑی دیر میں یہ پوری فوج کو صحیح سلامت دیکھا، وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیاں تو دے دی۔ خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد یہ کون سی فوج جمع کیا تم نے؟ یہ کون سے جوان ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا، کہا اے نادان، تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو، دنیا کا